رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود، النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته، المظهر وصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله، مولانا ومولى الكونين نبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزاداران شہدائے کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول بدرجات کی بلندی کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشہد خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، اہل ذوق حضرات، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہماری چھٹی تقریر ہے بعنوان حروف اسم و کلمہ۔ حتی المقدور خادم نے یہ کوشش کی اپنے نوجوانوں اور بچوں کو یہ بتاؤں کہ حروف جب مفرد رہیں گے، الگ رہیں گے، تو اس کو ملا کر نہیں پڑھا جائے گا، اور جب ان حروف پر اطلاق حروف تہجی ہو جائے تو یعنی اس کو ترتیب دے کر پڑھا جاتا ہے، تو جب ان حروف کو ملایا گیا تو اسم بنا۔ اب یہ اسم بنا، اسی میں اسم ذات ہے، اسم صفات ہے، یعنی اسماء صفاتی بھی ان حروف پر مشتمل ہے، اور اسم ذات بھی یعنی
حروف پر مشتمل ہے، مگر یہ کہ آپ کے ہمارے بھی نام ہیں وہ بھی حروف پر مشتمل ہے۔ تو پتہ چلا اگر آپ اور ہم کوئی نام رکھ دیں وہ تو صرف ایک مسمى کی خبر دے گا، اسم ہی رہے گا، اور اگر ان اسماء کی نسبت واجب الوجود سے دی جائے تو اب یہاں پر وہ اسم بن کر نہیں رہے گا بلکہ اسم با معنی ہو جائے گا۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کے بارے۔ اور یہ اسماء وہ صفات اسماء برائے ذکر ہے، ذکر کی خاطر اسماء کی صورت گری کی گئی۔ اگر اسماء کی صورت گری نہ کی جاتی تو ذکر ناممکن ہو جاتا۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ذکر کس کا اور کیسے ہو رہا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو حروف کے آپ کو حروف تہجی مل رہے ہیں، جو حروف کا استعمال قرآن میں کیا گیا ہے، یہی حروف نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی حروف ہیں۔ ان حروف پر مشتمل ایک صحیفہ ہے، اس کو صحیفہ فاطمہ کہتے ہیں، اور یہ بھی اسی روایت میں یہ ملا کہ جو صحیفہ فاطمہ ہے، جو صحیفہ فاطمہ ہے، یہ حروف قرآن سے الگ ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، اس پر ایمان۔ تو پتہ تو چلا کہ کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو پردہ غیبت میں ہیں، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، مگر یہ کہ ان پر بھی اطلاق حروف ہو رہا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہر مومن کا فریضہ بنتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ وقت تو کافی ہو چکا ہے، آج میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ اس مجلس کے فوری بعد مجھے ایک اور مجلس کو خطاب کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں آج فضائل 1 ساعت پڑھوں انشاءاللہ۔ دیکھیں، اور کل بھی 7 محرم ہے، پتہ نہیں کتنا موقع ملے، اب جو کچھ رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی 8 اور 9 محرم کو خادم جتنا ہو سکے عرض کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو خادم یہ معروضہ کر رہا تھا، جن اسماء کی صورت گری اگر علی کر دیں تو وہ اسماء بامعنی ہو جائیں، ہر چند کے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا نام علی رکھے وہ ایک اسم ہے، محمد رکھے اسم ہے، حسن رکھے اسم ہے، حسین رکھے اسم ہے، مگر آپ کے ہمارے لڑکوں میں بچوں میں وہ صفات نہیں پائے جائیں گے جو صفات کے علی میں ہیں، جو صفات کے علی میں ہیں، کیونکہ وہ اسم با اثر ہے، وہ اسم با اثر ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ اسم معنی کے ساتھ شریک رہتا ہے، لا شریک بن کر۔ یا اللہ، غور فرمانے ہیں، اسم معنی کے ساتھ شریک ہے، لا شریک بن کر۔ اسم معنی کے ساتھ ایسا شریک ہے، معنی پر بھی حرف آنے نہیں دے رہا، ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ اسم اور معنی دونوں کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے، دونوں کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے۔ پانی کے قریب چلے جائیں تو وہ پانی ہی ہے، یعنی معنی کو بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب معنی مل جائے تو اسم کی نفی کرنا ہے، معنی مل جائے تو اسم کی
نفی کرنا ہے، معنی کے پاس یہ سوال نہیں کرنا ہے اسم کہاں ہے بتاؤ، نہیں، اگر اسم نہ ہوتا تو معنی نہ ملتے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ بات واضح ہو رہی ہے، مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے آپ حضرات کو۔ اب دیکھیں ایک واقعہ پیش کروں، شاید اس سے یہ پتہ چل جائے، اس بات کا علم ہو جائے کہ اسم کیسا با اثر ہے۔ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں وَإِسْمَهُ دَوَاءٌ وَذِكْرَهُ شفا، اور قول معصوم ہے ان الدعاء افضل من تلاوت القرآن، دعا تلاوت قرآن سے افضل ہے۔ کیوں کہا گیا تلاوت قرآن سے افضل ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر چند کہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کے تعلق سے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ دیکھو اگر سجدہ واجب آئے صرف پڑھنے والے پر واجب نہیں، جو سن رہا ہے اس پر بھی واجب ہے۔ تو یہ عظمت ہے تلاوت قرآن کی، یہ عظمت ہے تلاوت قرآن کی، مگر یہاں معصوم کہہ رہے ہیں ان الدعاء افضل من تلاوت القرآن، دعا افضل ہے تلاوت قرآن سے، کیونکہ دعا عارف کرتا ہے، دعا عارف کرتا ہے۔ تو پتہ چلا معرفت کے ساتھ اگر دعا ہو تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔ صرف یا اللہ کہنے سے دعا قبول، ہر چند کے یا اللہ کہہ کر دعا ہی کر رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی معرفت حاصل ہو جائے، معرفت دعا مستجاب ہو جائے، کیسے؟ کن فیکون کے حالت میں دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام ادھر 10 بددعا ہوئے، 10 بددعا ہوئے تو کئی ایام کے بعد دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا دعا کے لیے یقین بھی لازمی ہے۔ نام علی لے رہے ہیں، بھئی کام بنتا ہے یا ہائے اب کیا بتائیں، نام علی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کام بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اب نہیں بنے گا، اب ہرگز نہیں بنے گا کام۔ کیوں کہ علی کو ایسے یقین سے پکارو جیسے نصیری پکارا۔ کئی بار خادم معروضہ کر چکا ہے کہ نصیری کا عقیدہ مت رکھو، نصیری کا عقیدہ مت رکھو، مگر نصیری کا یقین پیدا کرو۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے شاید اسی عبادت خانے کے ممبر، عبادت خانے کا تو ممبر نہیں ہے، عبادت خانے میں میں اپنے ممبر سے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں عبادت خانہ کمیٹی یہ کہہ دیں کہ یہ ممبر آپ خود کہہ چکے ہیں، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ فضائل کا ممبر ہے، میرا ہے۔ عبادت خانے میں میرے ممبر سے میں نے ہی ایک بار پڑھا تھا، شاید ہو سکتا ہے 2 سال قبل یا 3 سال قبل، پتہ نہیں میں کب پڑھا تھا کہ میں نصیری ہوں۔ یہ نہیں، یہاں پہ پڑھا تھا، یہاں پر پڑھا تھا، اشرے میں پڑھا تھا، یاد ہے، اتنا یاد ہے مجھے، ہاں پڑھی ہوئی بات، اسی لیے میں بہت کم پڑھتا ہوں، یاد ہے مجھے کیا پڑھا تھا، اور اگر پڑھا تھا تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے ہی پڑھا تھا، میں نے ہی پڑھا تھا۔ جب ایک شاعر اپنا کلام کئی اسٹیٹ میں سناتا ہے، ایک نظم کیا کوثر صاحب، ایک نظم ایک منقبت لکھتا ہے، کئی اسٹیٹ میں سناتا ہے، وہ ایک ہی منقبت پر کئی ہزار لوٹ رہا ہے۔ یہاں پر سنا ہے، پھر دوسرے اسٹیٹ میں گئے، وہاں سنا دیے، نظر تو فکس ہو گئے، وہاں ایک منقبت کے کتنے لوگ ہیں، وہاں عمر ریاض اشعار لکھا، جنت میں گھر ہو گئے، اب جب سنا رہا ہے جنت میں گھر نہیں۔
تو خادم معروضہ کر رہا تھا کہ میں نے ہی پڑھا تھا کہ میں نصیری ہوں، نصیری ہوں، مگر وہ نصیری نہیں ہوں، میں وہ نصیری نہیں ہوں جو علی کو اللہ کہتی، میں وہ نصیری نہیں ہوں۔ جیسے کہ میری رامن تپور کی مجلس صاحب حضرات کی پتہ نہیں کون تھے وہاں کون نہیں تھے، بہرحال میں نے یہ معروضہ کیا کہ لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ کی منزل بدلی معنی بدلی، منزل بدلی معنی۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، انبیاء درود بھیجتے ہیں، مومنین درود۔ تو پتہ چلا لفظ صلاۃ، لفظ صلاۃ اللہ کے ساتھ بھی ہے، انبیاء کے ساتھ ہے، ملائکہ کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا جیسے منزل و مقام بدلا معنی بدل گئے، معنی بدل۔ اسی طرح نصیری، لفظ نصیری جب اس نصیری کے ساتھ وابستہ ہو جائے جس کو علی نے جلایا تھا، وہ معنی اور ہے، وہ معنی اور ہے، وہ معنی اور ہے، وہ تو ایک مسلک ہے۔ میں نصیری مسلک کا نہیں ہوں، نصیری ہوں، نصیری ہوں۔ نصیری کہتے ہیں پختہ عقیدے رکھنے والے کو، پکا پختہ عقیدہ جس کا ہو اس کو نصیری۔ میرا بڑا پختہ عقیدہ ہے، میرا بڑا پختہ عقیدہ ہے، ان معنی میں نصیری ہوں۔ پتہ نہیں اس میری تقریر کی ایک کلپ اتنی سی لکھی، دیکھیے یہ خود کریں نصیری ہے، نصیری ہے، نصیری ہے، ابھی چلنے والا ہے، کیونکہ کٹنگ شٹنگ کے بچے ہیں یہ، ہاں، کیونکہ ان کے ہی آبا و اجداد قرآن میں تعریف کرے تھے، انہی کی اولاد ہی ہیں۔ تو اگر میری تقریر کچھ جملے ڈالنا ہے تو پورے ڈالو، پورے ڈالو۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ خادم پڑھ رہا ہے۔ تو کیا معروضہ کر رہا تھا خادم کہ اسم اور معنی دونوں ایک ہی نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اسم کا اثر کیا ہے؟ اسم کا اثر تو خادم نے دعائے کمیل کی طرف اشارہ کیا، وَاسْمَهُ دَوَاءٌ وَذِكْرَهُ شَفَاءٌ۔ دعا اور شفا دونوں چیزیں ہیں۔ اسم دوا ہے تو پتہ چلا یہ اسم با مسمہ ہے۔ اب یہاں با معنی نہیں غور نہیں کیا، اب تک خادم میں معروضہ کرتا اسم با معنی، مگر اب کہہ رہا ہوں اسم با مسمہ، یعنی مسمہ اور ہے، اسم اور ہے۔ اب کوئی ایک دوا کا نام لے لے، کوئی ایک دوا، کون سی بھی دوا آپ بتائیں، پیناڈول، پیناڈول گولی ہوتی ہے نا، پیناڈول، پیناڈول لکھ لیں آپ، لکھ کر کھا لیں، فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ پیناڈول جب تک نہ لکھیں وہ گولی آپ کو نہیں ملے گی، وہ دوا آپ کو نہ ملے گی۔ تو پتہ چلا کائنات میں جتنے بھی اسما ہیں جو دواؤں کے اسم ہیں اس میں اثر نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ اسم اور ہے، مسمہ اور ہے، مگر اسماء الہیہ وہ ہیں جو اسم ہے خود دوا ہے۔ کیا ہے؟ اسم خود دوا ہے، دوا ہے۔ اثر کیسا؟ سب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو مسلمان کیسے ہوئے؟ لا الہ الا اللہ کے دورہ لینے سے مسلمان نہیں، اس کے معنی پر یقین رکھنے سے مسلمان۔ یا اللہ، معنی پر یقین رکھنے سے مسلمان ہوتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک یہودی کے ساتھ جا رہے تھے، یہودی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہودی جانتا نہیں کہ میرے ساتھ کون ہے، چنانچہ چلے۔ 'چلے امیر کائنات'، کیا دیکھا؟ 'چلے امیر کائنات'، 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 'چلے امیر کائ
ایک مقام پر پانی ہے، دریا جیسا پانی ہے، ایک مقام پر ٹھہرا ہوا ہے پانی، اس پانی کو عبور کرنا تھا۔ فوراً اس یہودی نے ایک چادر نکالی اور چادر نکال کر پانی پر ڈالی، وہ کشتی کے مانند ہو گئی، سیدھے وہ دریا کے اس کنارے پہنچ گیا، پہنچ کر ٹھہرا، ٹھہر کر آواز دے رہا ہے، اے شخص، میں جو جانتا ہوں اگر تو بھی جانتا تو میرے ساتھ آ جاتا، میں جو جانتا ہوں اگر تو بھی جانتا تو اس پانی کو عبور کر کر میرے ساتھ۔ مرتبہ علی نے کہا ٹھہر جا، وہیں رک گئے۔ ایک مرتبہ علی نے اشارہ کیا، پانی کی طرف اشارہ کیا، اب وہ پانی نہیں رہا بلکہ پتھر۔ علی نے وہ نہیں بنایا، کشتی نہیں بنائی، ہاں وہ چادر سے کشتی بنایا تھا۔ علی نے کہا نہ، کشتی نہیں، پانی کو منجمد کر دوں گا۔ ہاں اس پر اطلاق شے کو بدلنے والا علی، سمجھے؟ صیغوں کی تبدیلی سے صنف بدل جائے۔ ہائے 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 ہائے، علیکہ علیکی، السلام علیکہ، السلام علیک، علیکہ، زیر آ جائے تو عورت کے لیے، زبر آ جائے تو مرد کے لیے۔ اگر علی کہہ دیں، علی کہہ دیں تو پتا چلا صیغے کی تبدیلی سے صنف بدلتا ہے۔ ارے پھر کیوں حیرت کر رہے ہیں؟ رحم مادر میں مصوری علی کرتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ چنانچہ اشارہ کیا، پانی منجمد، پتھر سیدھے علی اس کو پار کیے، کنارے پہنچ گئے۔ زبا اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہ پانی منجمد ہو گیا؟ اور میرے کائنات نے کہا پہلے تو بتا کہ تو نے کیا پڑھا، کیا پڑھا؟ ایک مرتبہ اس یہودی، پہلے تو وہ علی کے خدموں پر گرا، خدموں پر گر کر کہہ رہا ہے آپ نے کیا پڑھا؟ علی نے کہا پہلے تو بتا، تو نے کیا پڑھا؟ اور چنانچہ وہ یہودی کہتا ہے محمد کے وصی کا میں نے نام لیا، محمد کے وصی کا میں نے نام لیا، بس اس کو واسطہ دیا، وسیلہ دیا، تو اب میرے لیے یہ چادر کشتی بن گئی، یہ چادر کشتی بن گئی۔ مرتبہ علی نے کہا میں ہی تو محمد کا وصی ہوں۔ تو فوراً وہ کلمہ پڑھا، تو پتا چلا اثر دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ اللہ اکبر۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ بہت کافی ہے، اثر تو طے ہو گیا ہے، یہ تو طے ہو گیا نا کیسے مومن ہے یار، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، زہر پر عقیدہ ہے، کاہے پر؟ زہر پر۔ سینٹ کوئی دیے، ارے نہیں بھائی کیا ہوا؟ ایسے معلوم ہوا ہائی ٹینشن کے پاس پہنچ گئے، 3 فیز کے پاس پہنچ گئے، کیا ہوا؟ ارے بھائی موت واقع ہو جائے گی، ہاں موت واقع ہو جائے گی، اور سینٹ ہے، زہر ہے، کھا لوں تو موت،
سینٹ پر یقین، ہائے ہائے سینٹ پر یقین، ناد علین مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 بعلی۔ تو پتہ چلا اللہ کہہ رہا ہے 4 بار پکارو علی کو، یا اللہ یہ 4 بار کیوں؟ اے بے بصیرت چپ، مومن خوش ہوگا مقصد جلے گا۔ ہاں کیونکہ مقصرین کا یہی وطیرہ ہے کہ آپ لوگ بار بار علی علی، ناد علین پکارو علی کو بہت کافی تھا۔ نہیں، خدا نے چاہا تعارف صفت کے ذریعے ہوتا ہے، یا اللہ یا اللہ تعارف صفت کے ذریعے۔ تو اب میں سمجھا دوں کون علی ہے، سمجھا دوں تعارف اللہ کرا رہا ہے، تعارف اللہ کرا رہا ہے، مظہر العجائب ہے، اون لکا اون لکا۔ اب یہاں مخاطبت امت سے نہیں ہے، مخاطبت امت سے نہیں ہے، بلکہ حاجت مند سے، جو حاجت مند تھا محمد سے مخاطبت ہے۔ خداوند عالم رسول خدا کو کہہ رہا ہے اون لکا، ہاں تمہارے لیے اون، مددگار۔ کون علی؟ جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے، عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے، ہم دفع کرنے والا ہے، غم دفع کرنے والا۔ تو پتہ چلا ہم بھی علی دفع کریں گے، غم بھی علی کس کا؟ بندوں کا۔ بندوں کا جو انل عابد و انل معبود ہو، یہ غم سوائے معبود کے کوئی اور دفع نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ خداوند عالم کر رہا ہے بعلیین 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 بعلی۔ یہ نسخہ دیا گیا تھا رسول خدا کو۔ دیکھیں میں بات کروں گا، کیا کروں، آپ حضرت تھوڑا وقت لے لیتے ہیں، بات کو میں باتیں کروں گا۔ آپ کا دشمن گیا دواخانے، گیا دشمن مولا گیا دواخانے، ڈاکٹر صاحب بخارا گیا، دوا لکھے دیجیے۔ دوسرا پیشنٹ ایک عورت ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بخار کا مریض ہے، وہ بھی بخار کا مریض ہے۔ تو چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو دوسرا نسخہ تجویز کیا، یہ نہیں لے لیا، بلاؤ یہ دوا بخار کے لیے جب یہی ہے تو میں بھی نئی مزاج کے اعتبار سے دوا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ڈاکٹر صاحب ذرا آپ بتانا مجھے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں۔ جیسے کہ اگر چھوٹے بچے کو بخار آ جائے، ایک کڑیل جوان کو بخار آ جائے، کہ دونوں کی دوا ایک ہے؟ نہیں دی جاتی۔ اگر بڑا ہے کیپسول دے دیں، بچہ ہے خطرے ڈالیں گے ڈراپ سے، ہاں ڈراپ سے، تو پتہ چلا اس کے لیے ڈراپ کاپی ہے۔ اگر نہیں جب بچے کو ڈراپ ہے تو میں بھی ڈراپ نہیں، تھوڑے دن اور بخار آئے گا، رکھیے آپ، کیونکہ آپ ضدی اولاد نظر آ رہے ہیں، ضدی بچہ ہے، اسے نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا ہر چند کے اگر 100 مریض ہیں، ایک ہی مرض میں مبتلا ہے، ڈاکٹر کا اختیار، جو دوا چاہے وہ تجویز کرے۔ پیغمبر اسلام نہیں، طبیب ہوا طبیب دوار بطبہ، رسول خدا کا تعارف ہو رہا ہے۔ کون ہے رسول؟ اپنے طب کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں، ایسا طبیب اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے نسخہ تجویز کیا،
نسخہ تجویز کیا پکارو علی کو، تو رسول خدا کے لیے علی ہے، ہمارے لیے ناد علی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مگر اثر وہی ہے، اثر وہی ہے۔ رسول خدا کے لیے حکم تھا ندا دو علی کو، پکارو علی کو، تو رسول خدا نے علی کو آواز دی، یا زیغم المہیمن یا ناصر النبی۔ اب کہنا جائز ہے یہ، ہاں اللہ کہہ رہا ہے پکارو علی کو، تو کون حاجت طلب کرنے والا کون؟ نبی تھا، اس لیے پیغمبر اسلام کہہ رہے یا ناصر النبی، اے نبی کے ناصر جب انبیاء کی نصرت کرے تو امت کے شمار میں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ تو بھاب ہر ہم کیا کرتے جب کوئی حاجت در پیش آ جاتی ہے؟ ناد علی، مجھے کچھ کہنا ہے، وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں سمجھنا وقت ضائع کر رہا ہوں، قبلہ کے پاس میٹر خراب ہو ختم ہو گیا۔ یہ نہیں، میٹر تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، شروع ہوتا تو ختم ہوتا، ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائے، اگر توجہات کے ساتھ میرا محترم مجمع سن رہا ہے تو لطف آئے گا، اگر نہیں توجہات کہیں اور ہیں تو میں کہیں آپ کہیں، خداوند عالم پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ناد علی، تو رسول خدا علی کو پکارے، اور جیسے ہی یہاں ایک ایک مصرع بنتا گیا، ادھر سے علی خمبر گھوڑا لا، اوہو قریب ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں بعید ہے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ ادھر سے یا زیغم المہیمن، ادھر خمبر سے کہہ رہے خمبر لا، گھوڑا لا، گھوڑا لا، مدد کرنے جانا ہے لا، نصرت کے لیے جانا ہے لا۔ چنانچہ گھوڑا آیا، علی بیٹھے، علی بیٹھے، علی مسمہ، کیا ہے یہ؟ مسمہ، حکم ناد علی، کلمہ، یہ مسمہ تو پتا چلا نبی کے لیے مسمہ ہے، نبی کے لیے مسمہ ہے، ہمارے لیے کلمہ ہے۔ یا اللہ، بات واضح ہوئی، ہمارے لیے کلمہ ہے۔ آج جب کبھی ہم کوئی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ناد علی کی تسبیح، ناد علی، لفظیں نہیں بدلیں گے، وہی رہیں گے، ناد علی پکارو علی۔ آپ کیا پڑھیں؟ پکارو، یہ تو حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے پکارو، تو آپ بھی پکار رہے ہیں۔ یا اللہ، رسول خدا سے خدا کہہ رہا ہے تم پکارو، تم آپ وہاں آواز دینے کا انداز اور تھا۔ رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے ناد علی، وہ تو خدا وہ کہہ رہا ہے ناد علی، رسول خدا کہہ رہے ہیں یا زیغم المہیمن، تو آپ نہیں کہہ رہے یا زیغم المہیمن، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں ناد علی۔ بھائی یہ تو ندا دوسرے کے لیے ہے، ندا دوسرے کے لیے ہے، آپ پھر کن معنی میں ناد علی کہہ رہے ہیں؟ تو پتا چلا ناد علی، ناد علی جو کلمہ ہے وہ آپ کے لیے مسمہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مسمہ۔ اگر اثر نہیں ہوتا، شفا نہیں ہوتی، شفا ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اثر ہے، اثر ہے۔ کتنا اثر؟ غیر کلمہ گو آیا کہ بھئی مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھائیں گے۔ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ
دیکھو جب کوئی غیر کلمہ گو آتا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھیے بھائی، کلمہ پڑھیے. کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے. اگر کوئی کلمہ گو آ کر یہ بولے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، اب کیا کریں؟ اب کلمہ نہیں پڑھاتے. آگے نہ بولنے دے بھائی. اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں. اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، میں کیا معروضہ کر رہا ہوں. اگر کوئی کلمہ گو ہے، کلمہ گو آ کر کہہ رہا ہے میں مومن بننا چاہتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، مومن بننا چاہتے ہیں تو کلمہ بعد میں پڑھنا، پہلے منہ پاک کرنا. صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں برش، تو منہ میں پانی لیے لے کے نکل جاؤ. نکلو نا. نہیں نکلتے کائے کو؟ تو پتہ چلا منہ صاف کرنے کے لیے کلی کرنا ہے. تھوڑا ساتھ دے دو. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کی ہوتی ہیں، گھر ہی میں رہنا ہے، اس کو نشر نہیں کرنا ہے. اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، تھوڑا ساتھ دے دیں. سمجھ گئے؟ اچھا اتفاق کی بات یہ طہارت کے لیے ہے آب خلیل کے لیے 3 بار. بھائی مسئلہ شرعی بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. مسئلہ شرعی اگر فرض کیجئے یہ رومال اگر نجس ہو جائے، رومال نجس ہو جائے، آب کثیر نہیں ہے، آب خلیل ہے، تو آب خلیل کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ پہلے تو اس پر سے نجاست دور کر دینا. نجاست دور ہو گئی، چکناہٹ ہے تو چکناہٹ بھی ہٹا دینا. اگر چکنا رہا تو پاک نہیں ہوتا. چکنا گھڑا جس کو بولتے ہیں، چکنا سمجھ میں بات واضح ہو رہی ہے نا. تو پتہ چلا چکناہٹ سے نجاست دور نہیں ہوتی. پہلے نجاست ہٹا دی، چکناہٹ دور کر دی، ہو گیا. ہونے کے بعد اب شارع محدث کا یہ حکم ہے کہ آب خلیل کے پاس اس کو لے جاؤ. لے گئے، پانی اس پر پھونکا، تر بتر کیے، چھوڑے، پھر لے گئے، پھر کرے، پھر گئے 3 بار. 4تھی بار نہیں جانا. گویا تم نے قول پیغمبر اسلام پر شک کیا. جب پیغمبر اسلام کریں 3 بار میں پاک ہو جاتے. 3 بار نجاست کو الگ کرنے سے پاک. یا اللہ، تو بات واضح ہو رہی ہے نا. 3 بار کافی ہے، کافی ہے 3 بار. اب دیکھو کثیر ہے، کثیر ہے، کئی کر کا ہے حوض. اب وہاں پر 3 نہیں ماننا، ایک کا یہ اثر ہے. واہ یار، ایک کا یہ اثر ہے. اور خلیل ہے، نچوڑتے جاؤ، نچوڑو جتنا نچوڑ سکتے نچوڑو. اچھا چلے، اگر وضو کرنا چاہ رہے ہیں، واجب تو نہیں ہے. اب آپ کو شوق ہے، نہ جہاں چاہے چڑھائیے، آپ واجب نہیں ہے بھائی، مستحبات میں ہے. یہ آپ کی اختیار ہے، آپ کا اختیار ہے. تو مگر وہاں پر بھی یہ کہا گیا کلی 3 بار کر لو. یہاں بھی 3 بار ہی ملا. پتہ نہیں یہ 3 میں کیا ہے بھائی. حکم شریعت بیان کر رہا ہوں میں، پتہ نہیں یہ 3 میں کیا ہے. تو پتہ چلا 3 بار کلی کرنے سے پاک ہو گئے. یہ ہے 3 بار کلی کرنے کا اثر. تو خادم کیا معروضہ کر رہا تھا؟ نعود علی، پکارو علی کو. یہ تو خدا پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اب پیغمبر سے کہہ رہا ہے. مگر یہ
کہ اس ناد علی میں اتنا اثر آ گیا، اتنا اثر آ گیا کہ مسمى رسول کے لیے ہے، یہ کلمہ امت کے لیے ہے۔ اگر کلمہ، توجہ بھائی، اگر کلمہ ناکافی ہوتا تو خداوند عالم علی کو رکھتا۔ علی کو خدا رکھتا نہ، علی کو بلا لیا، علی کلمے کو چھوڑے۔ لا الہ الا اللہ تمہارے درمیان دیکھئے، کہا اب یہ لا الہ الا اللہ میں اتنا اثر ہے کہ نجس پاک ہو جائے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ اللہ اکبر۔ اور معنی کو دونوں کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ طے ہے، یہ طے ہے کہ اسم غائب رہتا ہے۔ اسم ہے، خادم بٹا ہے، نام ہے یا نہیں ہے؟ ہے میرا نام، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دکھائیے، نہیں اسم نہیں دکھتا، اسم نہیں دکھتا بلکہ مسمى دکھتا ہے۔ یہ خادر مطلق کا کمال ہے، خادر مطلق کا یہ کمال ہے کہ خدا نے اسم کو دکھایا مسمى بنا کر۔ مولا خوش رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ میں کامیاب ہو گیا، یہ عشرہ میرا کامیاب ہو گیا، بہت کافی ہے۔ آپ حضرات کی ہمت افزائی کا شکریہ۔ دوستو، امیر کائنات کہہ رہے ہیں کلمہ 3 حصوں پر منقسم ہے۔ نہیں، ایک اور ایک جملہ حدیث ہے، نبی امام کی حدیث ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے کو مخلوقات کے لیے کلمے سے ظاہر کیا، کلمے کے ذریعے ظاہر کیا، اور کلمے ہی کے ذریعے چھپ گیا۔ اچھا، تو پتا چلا کلمے میں ہے، کلمے سے ظاہر ہوا، کلمے میں چھپ گیا۔ کلمے اسی لیے کہا گیا کہ جب تم قرآن پڑھو اللہ کا جلوہ دیکھو، کیوں وہی پر ہے، وہی پر ہے۔ اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، ہمیں لا الہ کے لیے پرابلم نہیں ہے، لا الہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم الا اللہ میں پرابلم آ رہا ہے۔ الا اللہ ایسا ہے دکھتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے میں کلمے کے ذریعے ظاہر بھی ہوا، کلمے کے ذریعے میں چھپ بھی گیا۔ تو کلمے میں تلاش کرو، وہی یا ظاہر یا باطن ہے۔ یا ظاہر ہو یا باطن ہو، ظاہر لا الہ الا اللہ، باطن الا اللہ، باطن الا اللہ۔ تو پتا چلا خدا ظاہر ہو کر چھپ گیا، اب نہیں دکھتا۔ ہائے ہائے، یا اللہ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ کیا کہا؟ کلمہ 3 حصوں پر منقسم ہے۔
کیسے 3 حصے بنے کلمے کے؟ اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. امیر کائنات کا قول ہے یہ. جب امیر کائنات کہہ رہے ہیں کلمہ 3 حصوں پہ تو 3 ہے. ہاں وہ کہہ دیے 3 تو 3. اگر وہ کہتے ہیں 4 تو 4. وہ کہہ رہے ہیں 3. اس پر تفکر کریں کہ یہ 3 حصے کیا ہیں. اب یہاں دیکھیں اتنی آسانی سے امام بن جا رہے ہیں. ارے ہر طہارت کا ڈھیلا ہے امام بن جا رہا ہے بھائی. ایک سے چھٹکارا ہوا تھا وہ خمومیہ سے. ارے وہ لپٹے تھے ہم کو. چلو ان سے چھٹکارا ہوا تو اب ایک دوسرا نکلا احمد میاں، احمد الحسن. یہ ایک نکلا. ارے کیا کفر بک رہا ہے. اب کافر ہی نہیں اس کا ساتھ دیں گے. جو بھی ساتھ دے رہے کافر ہے. ثابت کرنے کی ذمہ داری میری. ثابت کرنے کی ذمہ داری میری. اگر ثابت نہ کر دوں کافر. خدا کی قسم مذہب بدل دوں. مذہب بدلوں گا. قسم کھا کر کہہ رہا ہوں برسر ممبر کہہ رہا ہوں کافر ہے. کیا کیا کہہ دے رہا ہے. امام کے تعلق سے تہمتیں باندھ رہا ہے. امام وہ باتیں کہہ رہا ہے جو ایک عام انسان میں پائی جاتی ہے. وہ امام کے تعلق سے کہہ رہا ہے. لعنت ہے اس کے ساتھ دینے والوں پہ لعنت. نہیں ہمارے پاس 12 ہیں. 12 ایک ہے. ہمارے لیے 12 ہے. اللہ کے لیے ایک ہے. اللہ کے لیے ایک ہی ہے. وہ ہماری پہچان کے لیے وہ 12 الگ 12 کیا ہے. سب کی صورت ایک ہے, سیرت ایک ہے, صفت ایک ہے, جسم ایک ہے, ذات ایک ہے. خلق میں ایک ہے, خلق میں ایک ہے, صورت میں ایک ہے, سیرت میں ایک ہے, صفت میں ایک ہے, فعل میں ایک ہے, ذات میں ایک ہے, قول میں ایک ہے. ایسا ایک ہے کہ بسا اوقات شک ہو جاتا ہے یہ کون سا ایک ہے. ہمارا شک یقین میں بدل رہا تھا. یا اللہ شک ہمارا یقین میں بدل رہا تھا تو ادھر سے آواز آئی لا الہ. مولا سلامت رکھے. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. ہرچند کہ آج میں ایک میری پسندیدہ بات ہے, میں پڑھ چکا, میری پسندیدہ ہے, میں پڑھ چکا. اگر اجازت ہے تو دوہرا لوں, چونکہ مجھے پسند آئی اسی لیے اجازت لے لیا. میری پسندیدہ بات ہے. وہ کیا یہ ہے کہ اللہ علی کا تعارف کرایا معراج میں. اور رسول اللہ تعارف کرانے پر اللہ بولے. تعارف کرانا اللہ کرایا نا بھائی. دکھانے کے بعد حجاب ڈالانا. اللہ پہ حجاب آتا نہیں آتا ہے. اللہ پہ حجاب ماننا کفر ہے. تو ماں تو حجاب آیا. اب کوئی حجاب کا انکار کر دے غلط ہے. تو ہم پر حجاب ہوتا ہے, اللہ پر حجاب نہیں ہے. مگر وہاں پر حجاب پڑھا. اب وہ حجاب کس پر پڑھا تو یہ کیا ماننا ہے کہ بندے پہ پڑھا. بندے پر حجاب پڑھ چکا. حجاب پڑھنے کے بعد اللہ سے ملا. چلو ٹھیک ہے یہ بات نہیں. وہ اللہ کا اور وہ بندے کا معاملہ ہے. ہم کیوں انٹرفیئر ہونا. مگر تھوڑا لطف آ رہا ہے, دوہرا لے رہے ہیں. بس زبان پیغمبر اسلام دوہرا رہے ہیں کہ یہ بھی جرم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ, جو کہہ رہا ہے اللہ اور اس کی زبان سے کہہ رہا ہوں اللہ. تو چنانچہ
پلٹ کے آنے کے بعد اب یہاں کر کریں لا الہ، یہ تو اطاعت خدا کے خلاف ہے نا؟ اللہ کہلوا رہا ہے اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں لا الہ، یہ کہہ رہے ہیں لا الہ۔ اللہ کیا کہلوایا؟ اللہ، جو اللہ کہلوایا وہی کہنا چاہیے نا۔ اب بولے بھائی جو اللہ کہلوایا وہی کہنا چاہیے یا اپنی مرضی سے جو دل میں آئے؟ نہیں نا اجی، اپنی مرضی سے رسول خدا سجدہ نہیں کر رہے۔ اب آپ نماز کے لیے ٹھہرے تو اب آپ کا اختیار ہے نا بھائی، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اللہ اکبر۔ اب آپ کا اختیار ہے، چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے بار چاہیں پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کا اختیار ہے نا بھائی۔ اب وہاں تو رسول خدا اپنے اختیار سے بھی نہیں سجدہ کرتے، تو اسی طرح اللہ کیا کہلوا رہا؟ اللہ، اب اللہ کہلوا دیا۔ اللہ کہلوانے کے بعد علی بول رہے ہیں لا الہ، یہ تو دونوں میں چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ، یہ کہہ رہا ہے لا الہ۔ جو پڑھی ہوئی بات ہے وہ بھی سناؤں گا، اب جو نازل ہوئی وہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چنانچہ یہاں آگے آ کے کریں لا الہ، یا اللہ تو وہاں اللہ کہلوایا، یہ یہاں لا الہ کہہ رہا ہے۔ نصیری سچا تھا، نصیری سچا تھا۔ کاش کہ نصیری اگر اس کی اطاعت کر لیتا تو اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ علی کی اگر اطاعت کر لیتا تو کائنات میں نصیری جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ بس اس کی غلطی یہ تھی کہ علی کی اطاعت نہیں کرا، اسی لیے جلا، اسی لیے جلایا گیا۔ ایک مرتبہ جواب خدرت آیا کہ سن سائل باب الیقین، سن اور سنا دے، سنا دے۔ مرضی تھی الہ کی، میری مرضی تھی الہ کی، مگر وہ کہہ رہا ہے لا الہ، کروں کیا؟ واجب کر لیا ہوں، جو بولے سنا، جو بولے سننا واجب کر لیا ہوں، اس بنیاد پر خاموش ہوں۔ تو پھر بٹھایا، تو مرضی علی سے واقف تھا، پھر بٹھایا کیوں؟ پھر جواب قدرت آیا، لا الہ الا اللہ کو مکمل کرنے بٹھایا۔ یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی۔ ہمیں بڑی اونچی بات ہے، کم از کم 2 درود پیش کریں۔ اب مکمل ہوا انا لا الہ الا اللہ، ہائے اب مکمل ہوا، یعنی معراج میں جب اللہ علی کو بٹھایا الا اللہ ہے، عرش پہ آیا لا الہ الا اللہ ہے، علی کہہ رہے ہیں انا حروف لا الہ الا اللہ۔ درود کا تحفہ پیش کرنا باواز بلان۔ رضی علی لا الہ کہتے اور اللہ الا اللہ نہ منواتا، کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ کلمے کو مکمل کیا ہے خدا نے، علی نے نہیں، اللہ نے کلمے کو مکمل کیا۔ سمجھے؟ خطبۃ البیان میں ان اللہ، اب یہ خطبۃ البیان سارا جنگ کتب خانے میں جا کے دیکھ لینا۔ اب میں آپ پڑھ رہا ہوں، اب آپ گھر میں ڈھونڈیں گے خطبۃ البیان میں، دیکھو میں ممبر سے جھوٹ بولے، خطبۃ البیان میں ان اللہ کا ہے میرے چاند، آپ سے نہیں۔ اے میرے گہر لگے ہوئے چاند،
ہے خطبۃ البیان ہے اب ہم کریں کیا؟ خطبۃ البیان میں بھی تعریف کریں کیونکہ دل گھبرایا، ہاں کاتب کا قلم گھبرایا لکھنے کے لیے، کیسا لکھوں؟ کاتب کا کام ہے نقل کرنا، عقل نہیں لڑانا، نقل کرنا، تو جب سمجھ نہیں سکا لکھ دینا تھا، تو آج تو رہتا تو یقیناً عارف کوشش کرتا سمجھنے کی یہ کن معنی میں ان اللہ ہے، کن معنی میں ان اللہ ہے۔ کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر اسم میں خدا قوت نطق بھر دے، جیسے کہ اس میں الف نون الف لام ہا میں خدا قوت نطق بھرے تو کیا بولے؟ ان اللہ، تو پتا چلا یا خدا کو قادر مت مانو، جب خدا قادر ہے تو اس میں بھی قوت نطق بھر سکتا ہے، جب قوت نطق بھرا ان اللہ میں تو کیا بولے گا؟ ان لا الہ الا اللہ، ان لا الہ بولے گا، اجی ہے ان اللہ تو ان اللہ بولے گا، اور اگر ان اللہ ہے ان لا الہ بولے کمال خدا نہیں، ہائے کمال خدا نہیں، تو خادم یہ معروضہ کر رہا تھا، وقت کافی ہو گیا، ورنہ میں یہاں چاہ رہا تھا کہ کمال توحید نفی صفات پر ذکر کرو، کہ کمال توحید نفی صفات، کیونکہ حروف سے اسم بن گیا، اسم سے کلمے تک میں پہنچ گیا، نہیں 12 بج گئے، ایک مجلس ہے، اور پھر کل صبح 10 بجے سے مجالس کا سلسلہ ہے جی، چھٹی تو ہے مجھے بھی، وقت بڑھ نہ جائے، صبح 10 بجے بیدار ہونا ہے بھائی، چھٹی تو ہے سونے کے لیے، چھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ سونے کے لیے، پھر کل صبح کے مجلس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک 10 بجے مجلس شروع ہوتی ہے صبح، مجھے تو پڑھنا ہے، اٹھنا ہے مجھے، اب آپ کا اختیار ہے، چاہیں تو آئیں چاہیں تو نہ آئیں جی، تو خیر ایک درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند، تھوڑا پہلے کلمے کو سمجھیں، کلمہ کیا ہے، نوجوانوں بچوں یاد رکھو، کیونکہ یہاں پر کئی ایک صاحبان ممبر بھٹکا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو یہ اخباری علی کو اللہ کہتے ہیں، نہیں اللہ کو اللہ کہنے کے لیے علی کو اللہ کہتے ہیں، کتنے بار بولے ہیں، عرض کی جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بابا سبحان اللہ، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اسم کی پرستش کرانا چاہ رہے ہیں، ہم اسم کی پرستش نہیں کروانا چاہتے ہیں، اسم اور معنی، اور مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ معنی کو بھی اسی اسم سے پکارا جاتا ہے، یا اللہ مثال دے چکا بھائی، پانی کی مثال دے چکا نا، کہ الف نون یہ پانی ہے، اس میں ہے پانی نہیں ہے، پانی ہے، اگر وہ پانی نہیں ہوتا تو پانی کیسے دلاتا؟ اور اگر وہی پانی ہوتا تو آپ پانی کے پاس کیوں جاتے؟ اگر وہی پانی ہوتا تو آپ پانی کے پاس کیوں جاتے؟ اگر وہ پانی نہیں ہوتا تو آپ پانی کیوں بولے؟ نہیں ابھی نہیں بات پہنچی میری، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مرد ہوں کہ الف نون یہ کیا ہے، یہ پانی ہے پانی، جب یہ پانی ہے تو پھر پانی کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں پانی کے پاس؟ تو بھائی ہے پانی، یہ پانی ہے، مگر یہ کہ یہ پانی نہیں ہے، ہاں ہے نہیں ہے، ہاں ہے پانی ہے، مگر یہ کہ مسمہ نہیں ہے، اچھا مسمہ کے لیے پانی کا اسم ضروری ہے، اس لیے اللہ ہے، کیا یہ اللہ ہے مگر نہیں ہے؟ اگر اللہ اسی کو بنائے تو ہم کیا کریں؟
علی صحیفۃ مغلقۃ. ہاں مکمل تعارف ہو گیا. علی صحیفۃ مغلقۃ لم یقرأ احد. علی بڑی پیچیدہ کتاب ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں علی بڑی پیچیدہ کتاب ہے، اس کو کوئی نہیں پڑھا. لم یقرأ احد سوائے میرے، میں پڑھا. کیونکہ یہی ایک کتاب کو خدا انبیاء کے سامنے رکھا، یہی کتاب کو مرسلین کے سامنے رکھا، یہی کتاب کو خاتم الانبیاء کے سامنے رکھا، یہ کتاب کو سلمان کے سامنے رکھا، یہ کتاب کو ابوذر کے سامنے رکھا، یہ کتاب کو مقداد کے سامنے رکھا، یہ کتاب کو ملائکہ کے سامنے رکھا، یہی کتاب کو مومنین کے سامنے. کتاب ایک ہے، ناظرین کئی ہے. اللہ اکبر. کتاب ایک ہے، ناظرین کم ہے. ناظرین کئی ہیں، کئی ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مغلق کس کو کہتے ہیں میں بتاؤں گا، پہچاننے کے بعد بتاؤں گا. ہاں پہچاننے کے بعد بتاؤں گا کتنی مغلق ہے، دکھاؤں گا. یہی کتاب ہے. ہاں پہچانتے پہچانے. اب حجاب دار، اب بولو، اب بولو. تو رسول خدا نے کہا لم یقرأ احد سوائے میرے کوئی نہیں پڑھا. یعنی کیا؟ سوائے میرے کوئی، توجہ، سوائے میرے کوئی نہیں پڑھا، یعنی سوائے میرے کوئی اور اللہ نہیں بولا. نعرہ اکباری، نعرہ صلوات. یہ حسینی چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات. عرض کو خوابہ و خوسن بنا رہا ہے. عرض کو خوابہ و خوسن. یاد رکھو خوابہ اور خوسین اور ادنا میں علی آئے تو سوائے رسول کے غیر رسول اللہ نہیں کہہ سکتا. یہاں پہ عرض پہ یہ تک نہیں جانتا منزل کے بدلنے سے علی کا جلوہ بدلتا ہے، ورنہ کمال خدا نہ رہے، کمال خدا نہ رہے. صرف منزل کے بدلنے سے، منزل کے بدلنے سے علی کا اختیار ہے. جب چاہے عبد بنو، عبد بننے کی خواہش ہوئی تو بستر پہ جاتے ہیں. عبد بننے کی خواہش ہوئی تو بستر پر جاتے ہیں، جاتے ہیں. چادر فاطمہ میں آئے تو فاطمہ اس حق کو منوانے کے لیے، خواہش کے لیے نہیں. کوئی خواہش نہیں ہے علی کو، کوئی خواہش نہیں ہے اپنے کو حق منوانے کی، کوئی خواہش نہیں ہے، بے نیاز ہے. اس کو حق منوانے کے لیے دوست پہ قدم رکھتے ہیں. علی جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں کہ حق کب بولا جائے گا. زمین پر ٹھہر کر حق نہیں، زمین پر ٹھہر کر حق نہیں. دوش آئے تو حق، تو پتہ چلا دوش پر چلے جائیں تو حق ہے. اللہ نے کہا یہ کہاں بستر چادر دوش میں، کہاں بستر چادر دوش، بستر چادر دوش، بستر چادر دوش. بس یہی ذکر ہے. کہیں وہ مسجد کا واقعہ، رکوع میں، حالت رکوع میں موٹی سب چھوڑو، آؤ تم، علی کو نہیں بلاؤں گا. خادر کو نہیں بلاتے، خادر کو نہیں بلایا جاتا. انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملے تو کل میں گفتگو کروں گا خادر خدیر پہ، خادر اور خدیر پہ کل میں گفتگو کروں گا. اب اتنا سن لے. کلمہ ہے، کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے. کلمہ 3 حصوں پہ ہے. امیر کائنات کریں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اسم کی ڈیوٹی ہے مسمہ کی خبر دینا. لو یہاں پر بھی خبر ملا. واہ،
دیکھو احتیاط سے سنو، لائیو بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کئی ایک لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، اگر یہ باتوں کو مان لیے تو اخباری ہو جائیں گے۔ دیکھیے بھائی، جبر نہیں کر رہا ہوں میں مانو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مانے تو اخباری ہو جائیں گے، کیونکہ پہلی منزل اسم ہے، اسم کا کام مسمع کے خبر خبر خبر۔ کیا کہنے بولے اخباری ہوئے؟ نہیں بولنا، ہو گئے پھر ہوئے اخباری، خبر کو قبول کیا اخباری ہوا۔ اب بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اخباری کب سے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجی ہم کو یہ سوال کرنا چاہیے آپ کا وجود کب سے ہے؟ یہ بولو آپ، یہ تو ایسی بات ہو گئی بچہ پاپا سے پوچھ رہا ہے کب سے۔ اجی ہم آپ کے ڈیڈی ہیں، ہم سے پوچھے کب سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پپا ہیں آپ کے، ہم سے پوچھے کب سے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ممی سے کچھ غلطی ہو گئی کیا؟ پپا کو بھول گئے آپ؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں اخباری کب سے ہے؟ تو چلو سن لو، وہ بھی سن لو، وہ بھی سن لو۔ عالم ارواح میں الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب؟ ہاں بولے کہ پھنسے؟ کیوں کہہ رہا ہوں پھنسے؟ ہاں بولے کہ اخباری ہوئے۔ عالم ارواح ہے، عالم مجتہدین نہیں ہے۔ باتوں کوئی مجتہدی نہیں تھا نا۔ اب بولو وہاں کس کی تقلید ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک کلمہ نہیں تھا۔ اگر اللہ پوچھ لیتا تو اللہ کی تقلید ہو جاتی۔ نہیں، اللہ نے علی سے کہا تم پوچھ لینا، میں نہیں، نامکمل نہیں بنایا ہوں، مکمل بناؤ، تم پوچھ لینا۔ ہاں نامکمل نہیں بنایا ہوں، مکمل بنایا ہوں۔ ارواح میں رب بولنا، عرش پہ آ کر لا الہ الا اللہ بولنا۔ دو وہیں سے اخباری ہے، بات واضح ہوگی نا؟ پوچھتے اب ان سے پوچھو آپ کب سے؟ آپ کی پیداوار کب سے؟ کون سی زمین پر آپ؟ کیا بولوں؟ باتیں یہاں تک آ کر پھر واپس چلے جا رہی ہیں۔ تو آپ کی پیداوار کون سی زمین پر ہوئی وہ بتاؤ۔ ہم تو بتا دیے عالم ارواح سے، معنی سے، جیسے ہاں بولے خبر پہ عمل کیا اخباری ہو گئے۔ اب یہ اظہار عمل کا مقام ہے، وہ اقرار تھا یا اظہار ہے، وہ اخبار تھے یا اخباری ہے؟ ہاں کہہ دیے۔ میں نے پوچھا کب سے؟ اچھا یہ بتائیے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے اخباری سے؟ وہ تو بولو آپ، وہ نہیں بول رہے ہیں آپ۔ ہمارا سوال ہے یہ لفظ اخباری سے آپ کو چڑ کیوں ہے، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے کہ اخباری کہہ لینے سے آپ کے مسلک کا خلاخمہ ہو رہا ہے۔ ہاں جیسے مقتل حسین بیان مت کرو، کیوں؟ وجہ بغض صحابہ پیدا ہوگا۔ اچھا مقتل حسین بیان کرنے سے بغض صحابہ پیدا ہوگا، اسی طرح اخباری کہنے سے بغض مجتہدین پیدا ہوگا۔ یہی ہے، اسی لیے کہنے مت بولو۔ اچھا چاندی دیجئے بھائی، درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ کہاں تھا میں؟ اسم کا کام مسمع کے خبر دینا، دوسری منزل فعل
مسمى کے فعل، مسمى کے حرکت کی خبر، مسمى کے حرکت کی خبر دینا. تیسری منزل حرف، معنی کی خبر دینا جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، یہ ہے حرف. تیسری منزل ہے حرف. کس کی خبر؟ کلمہ تین حصوں پہ. پہلی منزل اسم، اسم کا کام مسمى کی خبر، درست، مسمى. دوسری منزل فعل، حرکت کی خبر. کس کے حرکت کی؟ مسمى کے حرکت کی خبر دینا. تیسری منزل حرف، حرف معنی، معنی جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو. اچھا، معنی کو نہ اسم کہتے ہیں نہ فعل کہتے ہیں، مگر یہ کہ کلمے کی دو شرطیں اور ہیں. وہ شرط ہے اسم. اسم یہ طے ہو گیا، اسم کا کام ہے مسمى کی خبر دے، مسمى کی خبر دے. اللہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اس کا کام ہے، اس کا کام ہے مسمى کی خبر دے. اگر اللہ، توجہ، اللہ اسم کو صامت بناتا، خبر نہ دیتا. نہیں یار، تھوڑی میری محنت کچھ چیز کر دو. بس میں ختم کر رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں. کیا معلومہ کر رہا ہوں کہ اگر خداوند عالم اللہ کو صامت بناتا، مسمى کی خبر نہ دیتا، اللہ نے اسم اللہ کو ناطق بنایا. جب یہ ناطق بنایا تو یہ خبر دیا مسمى کی. کمال ہے، فعل اللہ کا ہو، اسم اللہ کا نہ ہو. ہائے ہائے، اونچی بات تھی بھائی، بڑی اونچی بات تھی. دہرا رہا ہے خادم، فعل اللہ کا ہے، اسم اللہ کا نہیں. ہمیں فعل اللہ کا، یعنی علی سے جو فعل ظاہر ہوا، کس کا؟ اللہ کا. فعل اللہ کا ظاہر ہو رہا ہے، اسم اللہ نہیں. دو چار کی طرح گفتگو ہو رہی ہے. بالکل سیلن نار میں خاتم گفتگو کر رہا ہے، عام فہم گفتگو کر رہا ہے، بچے سمجھ رہے ہیں، ایسی گفتگو کر رہا ہے. اب میں کیا کروں؟ یہ بچے اور نوجوان سمجھ گئے، اگر امامے نے سمجھے تو میرا قصور نہیں ہے. تو ان سے اتنا ہی معروضہ ہے کہ ان اماموں کو ٹرانسفر کرو میرے نوجوانوں کی طرف. یہ میرے جو نوجوان ہیں ان کی طرف ٹرانسفر کر دو. وہ امامے آپ کے پاس بیکار ہے، اس کو پاک کر کر پہن لیں گے. جی پاک کر لازمی ہے نا بھائی. اگر وہی پہن لیں تو پھر کہیں گے نہیں بھائی یہ کیسے. ہمیں جو کلمے کے اقسام سے ناواقف وہ بھی مولوی، کلمے کے اقسام کو تو سمجھو. معنی جب ملے اس پر اطلاق اسم اور فعل ہے. یہ ہے هو الذی لا اسم لہ. جو علی ولی کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ جس کا نام ہی نہیں ہے. کیوں کہ حقیقت مل گئی. جب حقیقت مل گئی، پانی ملا، یہ پانی ملا، اب جانے کے بعد پانی 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 تو بولیں گے ارنا گڈھا ارنا گڈھا، منٹل ہاسپٹل منٹل ہاسپٹل. ارے لے جاؤ، دیوانہ ہو گیا. پانی کے پاس جانے کے بعد پانی بولنا سفاہت ہے، نادانی ہے. پانی کے نہ ملنے تک اس میں پانی بولنا عین فطرت ہے، حقیقت. پانی کے نہ ملنے تک بولو پانی. دیوانہ نہیں بولیں گے. پانی کے پاس جانے کے بعد کہہ رہے ہیں پانی 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 پانی. ارے لے جاؤ، اس پر نماز واجب نہیں ہوئی. ملنے تک تو اللہ اللہ کہنے دو.
ابھی اعتراض آپ پہ اور ہم پہ ہو رہا ہے. ابھی جتنے سبحان اللہ بول رہے ہیں جب لان تان کی زد میں آ گئے آپ بھی. اب میں نہیں, صرف تنہا میں نہیں رہا, ہاں آپ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. قبول کرنے پر سبحان اللہ ہے نا, آ گئے آپ بھی زد میں. مگر بے فکر رہیے, بے فکر رہیے, ہاں دعا کریے کثرت سے وہ اور لعنت پڑے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جتنا ہم پہ لعنت پڑیں گے عقلی اعتبار سے اتنے عقلی معذور ہو جائیں گے کہ ایک منزل آئے گی عقل حجت, عقل حجت, عقل حجت. ارے بھائی عقل حجت, ہاں بیمار ہو گیا, بیمار ہے, عقلی بیمار ہے. عقلی حجت کا بیمار ہے اس لیے کہہ رہا بھائی. تو پتہ چلا جو مریض ہوتا ہے وہی کہتا ہے عقل حجت, عقل حجت, عقل حجت, عقل حجت. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حجت تو کوئی اور ہے, آپ کا نہیں. حجت ہے, حجت ہے, حجت ہے, حجت ہے, حجت ہے. اجی کلمہ حجت ہے, آپ حجت نہیں ہیں. اچھا میں سمجھاؤں گا. میرے بچوں, میرے نوجوانوں غور سے سنو. غیر کلمہ گو آ گیا, غیر میں کلمہ گو آتی اس کو اب کون سی گاڑی بولو؟ بہرحال وہ ایک بہترین گاڑی میں بٹھا کے دولہے پاشا کو لے گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے حجت الاسلام کے پاس جا رہا ہوں. اچھا کہاں کے؟ ہاں کہاں کے؟ نہیں ایک نہیں ہے, گلی گلی ہے. جو ہے بتا رہا ہوں بھائی, میں غلط نہیں کر رہا ہوں, غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہوں. کوٹلے میں حجت, پوٹلے میں حجت, نور خان بازار میں حجت, پرانی حویلی پہ حجت. اللہ اللہ, اسلام ایک حجت ہے اتنی. کوئی وائٹ شملے میں حجت, کوئی بلیک میں حجت, کوئی ٹوپی میں حجت. ہائے, ہر ایک کا نہ صرف چہرہ بدلا ہوا ہے بلکہ کسی کے پاس وائٹ شملہ ہے تو کسی کے پاس بلیک ہے تو کسی کے پاس ٹوپی ہے. اچھا چلو خیر جانے دو. چلے گئے, لے کر چلے گئے حجت الاسلام کے پاس. کیا ہے؟ نان مسلم ہے, مسلمان ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آپ حجت الاسلام ہیں. آپ حجت الاسلام ہیں تو یہ آپ کا نام پڑھنے کے لیے آئے ہیں. جتنے بار وہ حجت الاسلام کا نام لیں گے اتنی نجاست بڑھتے جائے گی. پھر آپ حجت الاسلام ہے نا, جب حجت الاسلام ہے تو پھر آپ کا نام لینے سے پاک نہیں. ہاں تو پتہ چلا حجت الاسلام وہ ہوتا ہے, حجت الاسلام وہ ہوتا ہے جس کا نام لینے سے باطن و ظاہر پاک ہو جائے. باطن و علی کہہ رہے ہیں انا, انا لا الہ, یہ ہے حجت. ان کتنی بڑی ضرورت ہے, دیکھو آپ کتنے جری ہیں یہ لوگ, ہیں اسی لیے یہ لوگ خمس کا پیسہ کھا رہے ہیں. کیوں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آخرت میں جو ٹھکائی پٹائی ہوں گی نا, جسم بنا رہے ہیں. خمس کا پیسہ کھا کھا کے سب پورے یہ تیار ہے. جو جتنا موٹا ہوگا اتنا بڑا ہے تو اللہ ہے. شیر کہاں سے آیا بھائی؟ ببر پورا خمس ہے. محبت میں کہہ رہا ہوں, دشمنی میں نہیں. اب یہ بھی ہے مصیبت بھائی. اب ہم یہ باتیں محبت میں ہو رہی ہے, اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیے اعتراض کر رہے ہیں. اجی اعتراض نہیں کر رہے ہیں بھائی, آپ سے محبت ہے تو سمجھا رہے ہیں. اب آپ اس کو غلط انداز میں غلط نتیجہ نکال رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم کہاں ہیں؟ ہم سمجھا رہے ہیں بھائی کہ اس کو حجت الاسلام نہیں کہتے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہی ہے, تو پھر سمجھاؤ ہم کو. تو پتہ چلا ہم کو آپ سے دوستی ہے,
آپ کو ہم سے دوستی نہیں ہے، ہم دوستی میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، اگر آپ ہمارے دوست ہوتے تو سمجھاتے۔ اب بولیے آپ ہم دشمن ہیں یا وہ دشمن ہیں؟ نہیں بھائی ہم نہیں ہیں بھائی، ہم تو آپ کے بائیکاٹ کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ غلطی کر دیے، بائیکاٹ کر کے بہت بڑی غلطی کرے، جہنم خرید رہے ہیں۔ آپ کریں نہیں، وہ کیوں؟ تو وہ سمجھا دو نا، ہم بھی ادھر آ جائیں گے۔ کیوں یہ پارٹیشن انڈیا پاکستان کا؟ ہم انڈین ہیں، ہاں میں انڈین، مضبوط انڈین، ہاں ایسا انڈین ہوں وہ الف کو چھوڑوں گا نہیں، وہ پہ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ وہ 3 نقطوں کا نہیں چاہیے۔ اب پاکستان کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے پاکستان؟ پے سے شروع ہو رہا ہے۔ انڈیا از دا نمبر 1، ہاں ہمارا دیش ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، اخباری ہوں نا میں، خبر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے اخباریوں کو پڑھا دیا یہ ترانہ، ہاں پورے جتنے اخباری سب کو پڑھایا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ دلیل دیکھو، سن لو، پڑھی ہوئی بات ہے، میری ہی ذاتی ہے بات، میں پڑھا، میں دلیل دیا، میرا اختیار ہے جب چاہے پڑھو۔ میں نے کہا کہ دیکھیے اس لیے ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا، اب ہمارے بالمقابل سعودی نہیں آنا، دبئی نہیں آنا، مسقط نہیں آنا، کویت نہیں آنا، امریکہ نہیں آنا، چین نہیں، جاپان نہیں، آسٹریلیا نہیں، کینیڈا نہیں، سب نیچے، انڈیا نمبر 1، سارے جہاں سے اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ اس لیے اچھا ہے کہ امام حسین نے کہا، حسین نے کہا میں ہند جاؤں گا، امریکہ نہیں، برا ہے، پاکستان نہیں۔ اچھا اب دیکھیے سنبھال رہے ہیں، سو دیکھیے آپ یہ لوگ سنبھال رہے ہیں، سو دیکھیے آپ، جس وقت حسین بولے کیا پارٹیشن ہوا تھا، اچھا آپ حسین کو لعین جانتے ہیں؟ حسین کو معلوم تھا پارٹیشن ہونے والا ہے تو پاکستان بولنا تھا، نہیں، حسین جانتے ہیں ہندوستان میں ہندو میری قدر کریں گے، ہاں یہ ہندو ہیں، مسلمان نہیں ہیں جو مہمان بلا کر بھوکا اور پیاسا۔ یہ انسانیت کا درس، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھے، پیغمبر اسلام کر رہے ہیں، اکرم الضیف ولو کان کافرا۔ دیکھو اگرچہ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تمہارا مہمان ہے تو اس کی ضیافت کرو، کافر کی ضیافت کرنے کا حکم ہے۔ حسین کا نواسا، فاطمہ کا بیٹا، علی کا فرزند، اس کو خط لکھ کر، خط نہیں خطوط لکھ کر کربلا مہمان بلایا۔ ہمارا سوال ہے، بتاؤ اگر انسان ہے تو جواب دو، اور انسان ہے تو انسانوں کے ساتھ آوازیں بلند کرو، ہمارا ساتھ دو۔ کیا یہ انسانیت ہے کہ حسین پر پانی بند؟ آج کی بات ہے، شاید کسی مجلس میں میں نے پڑھا ہے کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب کوئی مہمان آ جائے تو کم از کم پانی 1 کوزہ آپ ضرور دینا، ہاں اگر آپ اس کی ضیافت میں چائے بسکٹ وغیرہ وغیرہ نہیں، استطاعت نہیں ہے، پانی 1 گلاس پانی، اور اگر بغیر ضیافت کے بھیج دیں تو بھائی رسول خدا کہہ رہے ہیں یا تو کسی قبرستان سے آیا، ہاں تو پتہ چلا پانی سے ضیافت کرنا،
پانی کسی کی ملکیت نہیں ہے، فاطمہ کا حق ہے، اور ہر ٹھنڈے پانی پر حسین کا حصہ ہے۔ ہاں، میٹھا پانی ہے، حسین کا حصہ ہے، حسین کا حصہ ہے۔ اور چنانچہ حسین فرات کے کنارے خیمے نصب کیے تو خیمے اٹھوائے گئے، خیمے اٹھوائے گئے۔ ہائے 7 محرم کل کی تاریخ، قیامت کی تاریخ ہے۔ اتنا معروضہ کروں گا۔ آج شب میں ذکر کر رہا ہوں، کل کی تاریخ سے ایک چیز ذہن میں رہے، کل جب کبھی کوزہ آپ اٹھانا، پانی کا کوزہ اٹھانا، منہ کو لگانے سے پہلے سوچنا، ہائے کربلا والے پیاسے، واہ محمدہ سکینہ پیاسی، پانی پینا، پانی پیو، پانی پیو۔ مگر حسین کہہ رہے ہیں دیکھو جب پانی پی لینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ کل ہی کی بات ہے کہ میری تقریر ریکارڈ کی گئی ہے آل انڈیا ریڈیو پر، انشاءاللہ شب عاشور وہ نشر ہوگی، اس میں نے حکم پیغمبر اسلام پڑھا ہے کہ حکم پیغمبر اسلام کیا ہے، کہ جانور کے ذبیحہ کے لیے کیا احکامات ہیں، تو پانی پلائیں، پانی پلائیں۔ وجہ بھی بتائی گئی کہ اگر جانور پانی پیا ہوا ہے مگر ذبح کرنے سے پہلے پلانا، اور پھر یہ کہا گیا دیکھو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، جانور کو ربع قبلہ رکھنا، جانور کے لیے تیز چھری رکھنا، اور جو جانور کے ذبح کرنے والا ہے اس کو نہر نہیں کرنا۔ ہائے ہائے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو نہر نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا دیکھو اگر جانور پیاسا ہے تو اس کی رگیں سوکھ جاتی ہیں، رگیں سوکھ جاتی ہیں، اور پھر پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں ایک ہی بار میں چھری چلانا، 4 رگیں کاٹنا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ سوچو عزادارو، کربلا کے دشت میں علی اصغر پیاسا، علی اکبر پیاسا، ہائے حسین کے بچے پیاسے۔ ہاں بس چند جملے ہیں آپ حضرات کے لیے، دعائے خیر، دعائے خیر۔ عزادارو کل شب انشاءاللہ تعالی اس مقام پر، یہی مقام پر مجلس ہوگی، مگر میں یہاں پر 7 محرم کو پیاس کا ذکر کرتا ہوں، اور بیت الخائم کی مجلس میں شہزادے قاسم کا ذکر کرتا ہوں۔ ضرور شرکت کرنا۔ آپ تمام، نہ صرف آپ تمام حضرات بلکہ جتنے مومنین ہیں ان سے کہیں، کیونکہ ذکر کی وہاں پر احتیاط نہیں رہتی، صرف منظر کافی ہے، منظر کافی ہے۔ جو مہندی نکلتی ہے، اللہ اکبر، جس کا سہاگ اجڑ گیا تھا اس بی بی کی مہندی، عاشور سے علی اکبر اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں کہ ہائے جو بھی میدان میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے۔ جب حسین غریب ہو گیا، ایک مرتبہ علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے بابا رن کی اجازت دیجئے، رن کی اجازت دیجئے۔ اتنا ملا، جیسے ہی علی اکبر نے کہا رن کی اجازت، مقتل کی ذمہ داری میری ہے، مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو چنانچہ جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا اجازت، تو مقتل میں ملا، حسین بیٹھ گئے، حسین بیٹھ گئے۔ رخصت علی اکبر سے شہادت علی اکبر، 4 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں تمہارا حسین
اتنا گریہ کیا ہے، اتنا گریہ کیا ہے کہ بیویاں کہتی ہے اتنا گریہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں نہ ہو ارشاد معصوم ہے، ارشاد معصوم ہے کہ کسی کا جوان بیٹا اگر ہے، کسی کا جوان بیٹا ہے تو وہ باپ کے دل کی دھڑکن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا باپ کے دل کی دھڑکن سکون، یعنی جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے چاہے کتنی بھی فکر ہو۔ ہاں اسی واقعات میں ایک مقام پر یہ ملا کہ شہزادی سکینہ کہتی ہے، شہزادی سکینہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا بابا کیسی مصیبت میں رہے، اگر میرے بابا کے سامنے علی اکبر آ جائے ساری مصیبتیں بھول جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جہاد سوائے امام کے کوئی اور نہیں دے سکتا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ کڑیل جوان ہے، حسین کیسے کہتے جاؤ علی اکبر؟ ہاں یہ کہا علی اکبر ماں سے بھی اجازت لے لو، پھوپھی سے اجازت لے لو، پھوپھی سے بھی اجازت لے لو، چنانچہ زینب سے بھی اجازت لی اور ماں لیلہ سے بھی اجازت لے لی، دونوں سے اجازت ملی۔ ادھر علی اکبر خیمے سے نکلے، خیمے سے جیسے علی اکبر نکلنا چاہے مرتبہ فضہ نے کہا ہائے زینب کو سنبھالو، زینب کو سنبھالو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی علی اکبر پھوپھی زینب کو سلام کیا، وداعی سلام ہوا، خیمے سے نکلنا چاہے ایک مرتبہ زینب پتھر اٹھائی، زینب پتھر اٹھا کر سر پر کیونکہ نانا کی یادگار جا رہا ہے۔ یہ زینب کہتی ہے جب میرا دل چاہتا کہ نانا کی زیارت کرو، نانا کی زیارت میں علی اکبر کو دیکھتی۔ پھر زینب کہتی ہے جب ہمارے صحن میں علی اکبر چلتا ایسے لگتا کہ نانا چل رہا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے میرا کہ یہاں فرش عذاب پر بیوی آ گئی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، آپ حضرات کا بھی عقیدہ ہے کہ فرش عذاب پر بیویاں آ چکی ہے پرسہ لینے کے لیے، وہ بھی آپ کے ساتھ گریہ کر رہی ہے۔ ان بیویوں میں ایک بیوی ہے زینب، اب میں جو یقین سے کہنا چاہ رہا ہوں اور سن لو، کیا ہے میرا یقین کہ زینب آئی، زینب بیٹھی، جیسے ہی میں نے کہا علی اکبر، جیسے ہی میں علی اکبر کہا زینب بے ہوش ہو گئی۔ کیوں کہہ رہا ہوں زینب بے ہوش ہو گئی؟ ایک ذاکر خبر حسینی پر آیا، زری کو تھام کر مصائب پڑھنے لگا۔ مصائب کے دوران علی اکبر کا ذکر کیا، جیسے علی اکبر کا ذکر کر کر واپس لوٹ گیا۔ شب ہوئی، سو گیا، عالم رویا میں کیا دیکھتا ہے جو حسین آئے، حسین آ کر کہہ رہے ہیں غضب کر دیا تو، غضب کیا ہے مولا، میں کیا کیا؟ کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نا، کیا غضب کیا ہے؟ تو جو حرم میں ذکر علی اکبر کیا، مصائب علی اکبر، بہن آئی تھی، میری بہن مجھ سے ملاقات کرنے آئی تھی، جیسے ہی علی اکبر کا ذکر سنا میری بہن پر غشی طاری ہو گئی،
آزاداران مظلوم کربلا، میں پڑھوں گا جو زینب پہ خشی تاری ہوئی، جو تاری ہوئی. چلے علی اکبر کو حسین سوار کیے، سوار کر کر ایک ضعیف باپ جس کی کمر ٹوٹ چکی تھی، ایک خواہش کیا، علی اکبر آہستہ جانا، پلٹ کر اپنا چہرہ دکھانا. اللہ اکبر، پلٹ کر اپنا چہرہ دکھانا. کاش اگر آوازیں بلند ہو جاتی، میں دوسرے واقعے کی طرف نہ جاتا. دوسرے واقعے کی طرف جانے پر آپ حضرات مجھے مجبور کر دیے. کیا کر رہے ہیں حسین؟ علی اکبر پلٹ کر تو چہرہ دکھانا میرے لال، آہستہ جانا. ازادارو علی اکبر کا بھی سر نیزے پر ہے، حسین کا بھی سر نیزے پر ہے، حسین کا سر نیزے پر ہے. مگر یہ دیکھا گیا حسین کا سر ادھر پلٹ جاتا جدھر علی اکبر. اندازہ ہوا تو کہا حسین نے پلٹ کر اپنا چہرہ دکھانا. باپ سوار کر دیا، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے. چلے علی اکبر، چند قدم آگے چلے. حسین سے رہا نہیں گیا، حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا. ارے ازادارو، چلا نہیں جا رہا تھا. اس لیے روایت میں ملا کمر کو تھام کر پیچھے جانے لگے. ایک مرتبہ علی اکبر نے جیسے ہی بابا کو دیکھا گھوڑے سے اتر گیا. بابا، صاحبان اولاد تم کو احساس ہوگا اس جملے کا. بابا رخصت کر دیا تھا نا بابا، پھر یہ کیوں آ رہے ہیں؟ علی اکبر تو صاحب اولاد ہوتا. سمجھو بچوں، سمجھو، ایک ماں ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. اس لیے جب کسی کا لڑکا رات اگر باہر رہے تو ماں فکر مند رہتی ہے، باپ فکر مند رہتا ہے. تم کو احساس نہیں ہے اس واقعے سے. سمجھو حسین کیا کرے؟ علی اکبر تو صاحبہ اولاد اگر ہوتا میرے لال، واہ محمدہ. چلے علی اکبر، جنگ ہوئی. اب حسین کا دوسرا گریہ کس وقت ہوا ہے وہ سنانا چاہتا ہے. علی اکبر جنگ کر واپس آئے. جب جنگ کر واپس آئے، علی اکبر نے سوال آپ کیا. حسین نے علی اکبر سے کہا تیری زبان میرے منہ میں، مگر ازادارو پھر میں کہہ رہا ہوں مقتل کی ذمہ داری میری. جیسے ہی علی اکبر نے سوال آپ کیا، حسین رونے لگے. ہائے رے غربات، آزاداران مظلوم کربلا. حسین گریہ کرنے لگے. علی اکبر زبان کھینچ لیے، واپس چلے. ہائے، علی اکبر کے سینے پر برچھی چھوڑ لائے خادم. علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی. علی اکبر اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے. جیسے ہی گھوڑے کی گردن میں ہاتھیں ڈالے، اب گھوڑے کا رخ لشکر یزید میں ہوا. جیسے ہی یزید لشکر میں ہوا، تیر بارانی ہونے لگی. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ کر آواز دیے، بابا. اور غربات، بابا. زینب سمجھ گئی، زینب پہنچ
پہنچ گئی. سمجھے؟ زینب پہ غشی کیوں طاری ہوتی ہے؟ زینب پہ غشی کیوں طاری ہوتی ہے؟ زینب اپنے آنکھوں سے علی اکبر کو محمدہ حسین کے آنے تک زینب علی اکبر کا سر اپنی آغوش میں ادھر تمہارا غریب الوطن علی اکبر کو تلاش کر رہا ہے. 70 ٹھوکریں کھایا, 70 بار گرا, آواز دے رہا ہے اینا علی اکبر. ہو گئی مجلس, میں پڑھ چکا. عزادارو حسین پہنچ گئے, حسین پہنچے مگر کیا دیکھا؟ بہن ٹھہری ہوئی ہے. ایک مرتبہ بہن کا شانہ تھاما اور خیمے میں واپس لوٹا ہے. سوچو صاحبان اولاد, کڑیل جوان ایڑیاں لگڑ رہا ہے مگر حسین کو یہ برداشت نہیں ہے. ہر چند کے زینب حجاب میں تھی مگر حسین کہہ رہے ہیں کہ خیمے کے باہر سوچو حسین کے گلے پر واہ محمد آزاداران مظلوم کربلا. اے آزادارو حسین علی اکبر کے سینے سے برچی نکالے. علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہ رہے, نہیں, آخری فقرات زمہ تمام کیا, اٹھانا چاہ رہے, نہیں اٹھا. ایک مرتبہ حسین کمر کو کس کر اٹھانا چاہے. زینب یہ منظر در خیمہ سے دیکھ رہی تھی, زینب سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ زینب فرات کے کنارے جو پڑھا ہوا تھا عباس, اے بھیا اٹھ, اے میرے بھائی, ارے میرا بھائی غریب ہو گیا, کڑیل جوان کا لاشا, ارے کیسے اٹھا؟ واہ محمدہ. میں تیری شادی رچاؤں, ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں, پر لاش پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں. شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں, روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڑ سے پالا. تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا, ایک باپ ضعیفی میں ہوا بے سر و سامان. زندہ تھے تمہیں دیکھ کے اب کیسے جئیں گے, سوچا تھا تیرے بیاہ کی پوشاک سیئیں گے, پر تجھ کو کفن بھی نہ ملا, ہائے میری جان. بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ, پردیس میں آئے تو رہا یاد نہ وعدہ, مقتل کیا آباد مدینہ کیا ویران.